تو آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں، تفصیل نہیں بتاؤں گا. جب یہ صلیبی جنگیں شروع ہوئی نا، عیسائیوں نے کی جنگ، اور ان کے پادری اور پوپ نے ان کو ایسا کر دیا کہ بس جو مسلمانوں کو مارے گا نا سیدھا گناہ معاف، جنت میں جائے گا. میں تفصیل نہیں بتاؤں گا، تفصیل آپ سنیں گے تو آنسو نہیں روک سکیں گے. یہ ہوتے ہوتے بیت المقدس تک پہنچ گئے یہ عیسائی، جن کا آج جھوٹا ہم تھوکا ہوا چاٹتے ہیں، جن یہودیوں کا تھوکا ہم چاٹتے ہیں، جنہوں نے ایک دن میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے. اور ان عیسائیوں نے کیا کیا؟ یہ چیز نہیں پڑھائی جاتی. کون سے کالج یونیورسٹی اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ ایک دن میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ان یہودیوں نے؟ وہ خود انگریز کا بچہ لکھتا ہے، پتہ نہیں کیا نام اس کا، ضرورت نہیں ہے مجھے تاریخ واریخ کا مسئلہ، یہ علماء کا معاملہ ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تاریخ صحیح کون سی ہے. میں صحیح تاریخ کی بات کر رہا ہوں آپ کو. اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ جو گواہ ہے نا چشمی، وہ لکھتا ہے کہ ہمارے گھوڑے جو تھے نا اس کی باغ نہیں ہوتی، وہاں تک مسلمانوں کا خون تھا. اور ایک دوسرے گلی کی داستان سناتا ہے کہ میرے گھٹنے تک خون میں تھے. اتنا خون بہایا، اتنا، اور یہودیوں کا بھی اتنا خون بہایا مسلمانوں کا کہ بیت المقدس پہ قبضہ کر لیا انہوں نے، ظالموں نے. اور سننا آگے، قبضہ ہو گیا، یروشلم یا جو بھی اس وقت کا نام تھا وہ قبضے میں آ گیا. اس کے بعد دوسرے دن سب بیٹھے عیسائی، جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ کوئی بھی زندہ ہو مسلمان اس کو ختم کرنا ہے. چھوٹے معصوم بچوں کے ٹکڑے کیے ہیں، عورتوں سے جو ظلم ہوا وہ تو چھوڑو عزت کا، اور پھر اس کے جو ٹکڑے کیے وہ چھوڑو. آپ کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. اور اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، جہاں جانا بچوں کو کچھ نہیں کرنا، عورتوں کو کچھ نہیں کرنا، بوڑھوں کو کچھ نہیں کرنا، اور اگر کہ ہتھیار پھینک لے اس کو کچھ بھی نہیں کرنا. یہ اسلام کی دعوت پھیلائے نا ہم آگے، ان کو بتایا نا اسلام ہمیں پاکی سکھاتا ہے اور زکوٰۃ سکھاتا ہے، اسلام ہمیں بہنوں کو وراثت دینا سکھاتا ہے. یہ اب ظاہری بات ہے ہمارا عمل نہیں ہے تو اثر بھی نہیں. جب یہ عیسائیوں نے یلغار کی تھی بیت المقدس پر تو 480 یا وہاں سے صلیبی جنگیں شروع ہوئی تھی عیسائیوں نے. اتنا مسلمانوں کا قتل عام کیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. اور پھر اس نے ایک پتہ نہیں اب نام ہم کو ضرورت نہیں ہے یاد رکھنے کی، رچرڈ کا بچہ تھا یا کون تھا، اس نے تلوار لہرا کر کہا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اور یہاں یہ بیت المقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی اور بدتمیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان کی میں گستاخی. کیا کر سکتا تھا کوئی؟ حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات یاد رکھی تھی. پھر ہمارے کو ضرورت نہیں ہے بھائی، بس یہ اللہ کا پیارے کی بات بتا رہا ہوں. پھر جو حضرت نے جلغار کیا نا سلطان صلاح الدین ایوبی نے، او ہو بس جو پھر اللہ نے ان کو مصر کی جب بادشاہ دی تو ایک رات رونے لگے اور اپنے آپ سے کہا صلاح الدین تجھے اللہ نے یہ بادشاہ اس لیے نہیں دی، تجھے اس لیے دیے کہ بیت المقدس کو آزاد کرا. بس سارے اختیارات اور سارے جو ان کو بہترین کھانے اور بہترین جگہ اور سب چیز کو چھوڑ دیا. سجدے میں روتے رہتے تھے کہ اللہ اتنی ہمت دے، اور ارادہ کیا کہ اتنے مسلمانوں کو شہید کیا ہے میں ایک ایک کو بدلہ لوں گا. اور وہ شخص تلاش کرنا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کرتے ہوئے نعرہ لگایا تھا اللہ کے نام کا. چند لفظ جو اللہ نے یلغار کرائی ہے نا، جس طرح گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہوئے گئے ہیں اور دوسروں کو معاف کرتے گئے، جن کو معاف کیا انہوں نے ہی سازشیں بنائی دوبارہ. بہرحال پھر وہ بھاگ گیا زخمی ہو کر جس نے شان میں گستاخی کی تھی. فرمایا اس کو تو کسی حالت میں چھوڑوں گا نہیں، مجھے اللہ نے اس لیے طاقت نہیں دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخی کرنے والے کو چھوڑ دوں. پھر دوسری جگہ جہاد ہوا، الحمدللہ فتح ہوئی، گرفتار ہو کر آ گیا. کہا تمہیں یاد ہے تم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی کی تھی، کیا ارادہ ہے تمہارا؟ کب پھر بدتمیزی کی. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے تلوار نکال کر اور کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نیابت میں آگے بڑھتا ہوں. اٹھا کر مارا ہے، تلوار جسم سے آر پار ہو گئی. دوسرا عیسائی کانپنے لگا کہ ہم کچھ نہیں کہتے کسی کو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم شان میں گستاخی برداشت نہیں ہو سکتی. ہم تو نہیں فرانس جا سکتے، نہ کچھ کر سکتے ہیں، بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن گناہوں کا بائیکاٹ کب ہوگا؟
آپ ذرا تشریح دیکھیں نا، آپ اگر تفصیل دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ جسے ہلاک کرنا چاہتا ہے سب سے پہلے اسے حیا چھین لیتا ہے، پھر اسٹیج بائی اسٹیج در بدر ہوتا ہے وہ، پھر اس سے ایمان کی صفت بھی چھین لی جاتی ہے. تفصیل ہے یہ حدیث پاک کی. پھر حدیث پاک میں ہے کہ بے حیائی کی وجہ سے مفہوم ایسی بیماریاں آئیں گی تمہاری پچھلوں نے نہیں سنی ہوں گی. بتائیے میرے بابا 2 سال پہلے اللہ کے پاس گئے، بابا نے کورونا سنا تھا، والدہ نے ڈینگی سنا تھا، دادا پردادا نے برین ہیمریج اور مینٹلی ریٹارڈیڈ اور یہ سب چیزیں سنی تھی کبھی؟ سب کا ایمان ہے کہ 100% ہماری بے حیائی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. چھوڑتے کیوں نہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کیوں کرتے ہیں؟ یہ چیز دل میں آ جائے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہیں. تو فرمایا کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہو. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ میری ہر وقت کی نیت ہوتی ہے کہ اللہ آپ کا احسان ہے کہ اپنے نیک لوگوں میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. ہر شخص دوسرے کو نیک سمجھے، اپنے کو نیک سمجھنا حرام ہے. تو شیطان اور نفس ادھر آتے ہوئے ڈریں گے، اور اتنے سارے بیٹھے ہیں. صحبت صالحین، صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت توہلے تورا توہلے کنن. حدیث پاک المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے. گہرا دوست تو ڈرگس یوز کر رہا ہے، شیشہ پی رہا ہے، آئس لے رہا ہے، بنگ چرس پی رہا ہے، زنا میں ٹاپ، گندی فلمیں فارورڈ کرنے میں ٹاپ، ماں باپ سے لڑنے میں آگے. ابھی آپ نے سنا نا بڑے گناہوں میں والدین کا نافرمان. اور یہ بھی آپ سن چکے ہیں شب قدر میں جب اتنے کی مغفرت ہوتی ہے اور شب برات میں، تو اس وقت والدین کا نافرمان، شراب پینے والا، ہم مرد ٹخنا اگر چھپاتے ہیں کھڑے اور چلنے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، موزے اور ساکس منع نہیں، اتنا ایسا آگ میں جلے گا. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار. چلنے کی حالت میں، کھڑے ہونے کی حالت میں جو اوپر سے لباس آ رہا ہے، ہم مردوں کو ٹکنا چھپانا حرام ہے، اتنا ایسا آگ میں جلے گا. مسلم شریف میں ٹکنا چھپانے والے، جھوٹ بول کر سودا بیچنے والے، احسان کر کے جتلانے والے کے لیے 4 عذاب ہیں. اب دیکھیں ہم کس کی نقل کر رہے ہیں، یہود و نصارہ کی، فیشن کی؟ تو حدیث پاک ہے جو جس کی نقل کرے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور حدیث پاک ہے جو جس قوم کی تعداد بڑھائے گا اس کے ساتھ معاملہ ہوگا. اور حدیث پاک ہے کہ جو جس سال میں مرے گا اس سال میں اٹھایا جائے گا. میں نے بہت روکا، کل پھر بھی بات نکل ہی گئی منہ سے. میں نے کہا آپ کو پتا ہے بیت المقدس میں کتنا خون بہا تھا، کتنا خون بہا تھا بیت المقدس میں. آپ کو پتا ہے تاتاریوں نے جو ہے وہ تاشکند، بخارا، یوکرائن اور یہاں کتنا خون بہا تھا. ایک بہت بڑے انجینئر صاحب سے میں نے پرسوں پوچھا تو کہا 1.5-2 لاکھ مسلمانوں کا خون بہایا ہوگا. میں نے کہا تھوڑا اوپر تو چلو ذرا، 5-8 لاکھ کا. میں نے کہا نہیں، 1.5 کروڑ مسلمانوں کا خون بہایا. ان یہودیوں اور ہندوؤں اور نصارہ، جاؤ جا کے پتا کرو چنگیز خان نے کتنے مسلمانوں کو شہید کیا تھا. جاؤ، اس کے بیٹوں نے مل کر کھوپڑیوں کا مینار بنایا تھا اس شخص نے. ندیاں بہ رہی تھی خون کی مسلمانوں کی، کسی عورت کو نہیں چھوڑا، کسی بچے کو نہیں چھوڑا. تاتاریوں نے کتنے لوگوں کو شہید کیا؟ خاموش. میں نے کہا آپ کو میں بتاتا ہوں، 1.5 کروڑ مسلمانوں کو شہید کیا. وجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا یہود و نصارہ تم پر ایسے ٹوٹیں گے، مفہوم جیسے بھوکے جو ہے وہ کھانے پر ٹوٹتے ہیں. اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا ہم اس وقت کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بہت زیادہ ہوں گے، لیکن ایسے جیسے نالوں کے کنارے جھاگ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ دنیا کی محبت. بخارا کی چنگیز خان جو ہے گھوڑا دوڑا تھا بس وہ قتل کر رہے تھے، شہید کر رہے تھے. سیدھا جامع مسجد میں گھس گیا، بڑی مسجد میں گھوڑے کے ساتھ، اور ساتھی بھی آ گئے. قرآن پاک کی جو بے حرمتی کی وہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے بتانے کے. اور جو انہوں نے ظلم کیا، اتنا بڑا ظلم کیا کہ بدکار عورتوں کو زبردستی اندر لائے. بدکار تھیں لیکن مسجد میں نہیں آ رہی تھیں. اور پھر شراب پیا گیا اور وہاں پر ان کو نچایا گیا. ایک دن ان یہودیوں نے 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا ہے. ہر معاملے میں یہودی کی نقل، عیسائی کی نقل، ہندو کی نقل. کیا بات ہے، اللہ معاف فرمائے. دل ہے نا یہ ابھی جاگا نہیں ہے یہ دل. فیس بک میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. کون سا شرعی کام ہے جس کی وجہ سے ہم استعمال کرتے ہیں؟ شرعی کام ہے، مشورہ کر لو مفتی صاحب سے. کتنے ڈالر ہر گھنٹے پر ان کے پاس جمع ہوتے ہیں.
پھر ان ڈالرز کا مختلف طریقوں سے شراب کے ذریعے سب سے زیادہ کمائی، گندی فلموں کے لیے سب سے زیادہ کمائی، بدکار عورتوں کو بھیجنا سب سے بڑی کمائی. پھر یہ پیسہ جاتا کہاں ہے؟ اب میں اخبار نہیں پڑھتا، نہ سیاست پہ بات کرتا ہوں، اپنے آپ کو جگانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ہم مسلمانوں پر گولہ بارود پھینکنے کے لیے آتا ہے کام. یہ کیا قصور ہے مسلمانوں کا؟ یہی تو قصور ہے نا، کلمہ پڑھتے ہیں. یہی تو قصور ہے نا، جو دین پر چلتا ہے وہ ستایا جاتا ہے. اور کیا قصور ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھا یہ جا جا کر تھانے میں، اکبر خدا کا نام لیتا ہے. اس زمانے میں سب کے سامنے میں سلیکٹ ہو جاؤں، چاہے ٹائٹ کپڑے پہنے ہو چاہے سطر نظر آ رہا ہوں. ان یہودیوں نے کون سا ہمارا لباس پہنا ہے؟ ایک دن میں 300 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودیوں نے شہید کیا ہے. ایک دن میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی بات نہیں کر رہا. فیس بک پر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی. ہم مسلمان ہیں، ان کو پیسے بھی مل رہے، چاہے آپ کا $1 ہو، مجھے نہیں معلوم ٹوٹل مسلمانوں کو کتنے ڈالر پہنچ رہے ہیں وہاں. یہ اس ڈالر سے کیا کرتے ہیں؟ چاروں طرف مسلمان کا خون بہ رہا ہے. جو مسلمان ملک ترقی کرے اس کا بیڑا غرق. لیکن حضرت شاہ ابرار صاحب، اب اختتام کو بات پہنچی. نوجوان الحمدللہ زیادہ ہوتے ہیں ہر بیان میں، تو اٹھتے ہوئے پھر روتے ہوئے فرماتے تھے، رستم خفتہ ہے تو کسبن نہیں یہ کم تیرا، جاگنے کی دیر ہے پھر ہے وہی دم خم تیرا، گر یہ ہو جائے زائل نیند کا عالم تیرا، چار سو لہرانے لگے پرچم تیرا. ہر جگہ ایک لڑکی ہے بھنگیوں کی طرح دانت پھاڑ پھاڑ کے پیچھے گھوم رہے ہیں تاکہ آخر میں پیشاب پخانے کے مقامات ملیں اور ذلت سے بے حیائی کمینہ پن کریں. ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لگتی ہے، دیکھنے پر ٹچ کرنے کو تو گولی مارو. کس پہ مر رہا ہے؟ یہی بخارا سمرقند فدا کر رہا ہے. یہ جو میں نے حال بتایا آپ کو تاتاریوں کا، بخارا کا حال پوچھو، دیکھتا ہوں نیند کیسے آتی ہے. ایسے تاتاری گھسے ہیں، سیدھا بہت بڑی مسجد میں گھوڑوں کے ساتھ گھس گئے بخارا میں، جو دین کا مرکز تھا. اور جو ادھم قرآن پاک کی بے ادبی تو میں بتا بھی نہیں سکتا، میری ہمت ہی نہیں ہے میں بتا سکوں. اور جو ادھم مچایا اللہ کے گھر میں، کہا ایسی اور جگہ تلاش کروں، لاؤ بدکار عورتوں کو نچواؤ یا شراب پیو سب. آج انہی کی باقیات کی ہم نقل کرتے ہیں. کاش 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 پہلے میں بدل جاؤں، میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں. یہ ان سے شفاعت نہیں ملے گی، یاد رکھنا. خاتمہ ان کے طریقے پر ہوگا نہیں تو کام نہیں بنے گا. ان کا نقل کریں گے اور دل پر اثر بھی آئے گا. المرء علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. ہر شخص اپنے گہرے دوست کے دین پر آٹومیٹک ہو جائے گا. حدیث پاک دیکھ تیرا گہرا دوست کون ہے.